میرٹھ اور دلی میں انقلابیوں کی بغاوتیں انگریز سرکار نے بلٹ کے زور پر کچل دی تھی۔ جنگ آزادی کی لہر اب لکھنؤ میں پہنچ چکی تھی۔ یہ جنگ آزادی کا تیسرا مرکز تھا۔ یہ انگریزوں کی ایک محفوظ چھاؤنی تھی، چونکہ اس علاقے کے اکثر ذمہ داروں کی زمینیں انگریزوں نے چھین لی تھی، لہٰذا ان معزول شدہ ذمہ داروں نے انگریزوں کو لکھنؤ سے بھاگ جانے پر مجبور کیا اور جھڑپوں میں بہت سے افراد مارے گئے۔ ان انقلابیوں نے شاہی خاندان کے ایک 10 سالہ شہزادے برجیس قدر کی بادشاہت کا اعلان کر کے ملکہ حضرت محل کو اس کا سرپرست اور نائب سلطنت مقرر کیا۔ اسی دوران سرکاری فوج کے بہت سے سپاہی بغاوت کر کے ان انقلابیوں سے آن ملے۔ لکھنؤ کے درویش احمد اللہ شاہ اپنے بہت سے درویشوں سمیت انقلابیوں کی جدوجہد میں شامل ہو گیا، لیکن احمد اللہ کے حضرت محل کی کمزور حکومت سے بہت سے اختلافات ہو گئے، جس کی وجہ سے انقلابی تحریک انتشار کا شکار ہو گئی۔ لہٰذا اس انتشار کا فائدہ انگریزوں نے بھرپور اٹھایا اور لکھنؤ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ درویش احمد اللہ شاہ جہاں چلا گیا، جہاں اسے ایک مرید نے عقیدت کے بہانے گھر بلا کر شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ بریلی بھی انقلابیوں کا گھر بن چکا تھا۔ یہاں کے انقلابیوں نے حافظ رحمت خان کے بیٹے خان بہادر کو تخت پر بٹھا کر پورے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن انگریزوں اور سکھوں کی متحدہ فوج نے بریلی کے مجاہدین کو بھی شکست دے کر بریلی پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کے ایک اور علاقے جس کا نام کانپور تھا، اس میں بھی انقلابی تحریک چل رہی تھی، جس کی قیادت مرہٹا سردار نانا صاحب کر رہے تھے۔ اسے انگریزوں سے ذاتی دشمنی بھی تھی، کیونکہ نانا صاحب کو پیشوا باجی راؤ کے متبنہ کی حیثیت سے انگریزوں نے رد کر دیا تھا اور اس کی جگیر پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ نانا صاحب نے اپنی پیشوائی کا اعلان کر کے کانپور پر قبضہ کر لیا اور کانپور میں موجود انگریزوں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ لہٰذا انگریز سامراجیوں نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے کانپور پر قبضہ کر کے شہر کی عام آبادی پر بے پناہ ظالم ڈھائے۔ ادھر جھانسی کی رانی لکشمی بائی بھی انگریزوں کے خلاف تھی، کیونکہ انگریزوں نے لکشمی بائی کو دامودر رائے کو متبنہ بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دوسرے محاذوں کی شکست خوردہ فوجیں جھانسی میں لکشمی بائی سے آن ملی اور یہاں سے اپنی انقلابی کارروائیاں جاری رکھی، لیکن انگریزوں نے جھانسی پر قبضہ کر کے انقلابیوں کو شکست دے دی اور لکشمی بائی مردانہ وار لڑتی ہوئی ماری گئی۔ اس کے علاوہ موجودہ پاکستان کے بہت سے علاقے جنگ آزادی 1857 کی لہر سے محفوظ نہیں رہ سکے، لیکن ہم ان کا ایک سرسری سا جائزہ انشاءاللہ اگلی قسط میں لیں گے۔